سب سے آخر میں سب کی شہادتوں کے بعد، ان سب کی شہادت کے بعد حسین کا اپنا بیٹا جسے علی اکبر کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولیے۔ یہ کون ہے؟ ہمارے امام کے بیٹے ہیں، امام حسین کے۔ کون سے کیا ہیں؟ اور یہ امام حسین کی بیوی ہیں حضرت ام لیلہ، تو حضرت ام لیلہ کے بیٹے ہیں، اور امام حسین حضرت ام لیلہ کے بیٹے ہیں، اور ام لیلہ امام حسین کی بیوی ہے، یہ حسین کی عربی بیوی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت علی اکبر۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا یہ حال تھا کہ حضرت علی اکبر کو ہم شبیہ رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر بالکل رسول پاک کی تصویر کا نام تھا۔ ان کی آنکھ رسول اللہ کی طرح آنکھ کی طرح تھی، ان کا کان رسول اللہ کے کان کی طرح تھا، ان کی ناک جیسے رسول پاک کی ناک ویسے حضرت علی اکبر کی ناک تھی، ان کے ہونٹ بالکل رسول اللہ کے ہونٹ کی طرح، ان کی چوڑی بالکل رسول پاک کی طرح، ان کا چہرہ بالکل رسول پاک کی طرح، ان کا قد بالکل رسول اللہ کی طرح، چلنے کا انداز رسول پاک کی طرح، بولنے کا انداز رسول پاک کی طرح، اور مورخ کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کا انداز رسول پاک کی طرح تھا۔ مورخ نے یہاں تک لکھا اگر میدان کربلا میں اصحاب بدر زندہ ہوتے اور انہوں نے علی اکبر کو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہوتا تو وہ یہ بول پڑتے علی اکبر نہیں آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ رسول پاک آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت۔ تو قاسم کی شہادت کے بعد، انو محمد کی شہادت کے بعد، حضرت عبداللہ ابن حسن کی شہادت کے بعد، جب ابو بکر شہید ہو گئے تب، جب عمر نے جام شہادت نوش کیا تب، جب فضل نے دائی اجل کو لبیک کہا تب، حضرت علی اکبر نے اپنے باپ کے سامنے اپنے آپ کو موجود پایا اور فرمایا بابا۔ امام نے کہا ہاں بیٹا۔ فرمایا اے بابا ہم بھی میدان جنگ میں جائیں گے بابا، لڑنے کے لیے جائیں گے بابا۔ امام نے فرمایا تم نہیں جاؤ گے علی، تم نہیں جاؤ گے علی، تم نہیں جاؤ گے علی، تم سے تو نسل چلنا ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ فرمایا بابا ہم ضرور جائیں گے۔ امام نے کہا اب مجھے جانا ہے، میرا اور ان کا معاملہ ہے، یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، میری عظیمت یہ کہتی ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، میں جان دے دوں گا۔ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم بیٹھو، میرے بعد یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا نہیں بابا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو بابا، اس کا باپ میدان جنگ میں جائے گا، مجھے جانے دیجئے بابا۔ حضرت زینب نے فرمایا اے علی تم نہیں جاؤ گے؟ فرمایا پھوپھی ماں میں ضرور جاؤں گا۔ اے ماں مجھے اجازت دے دو پھوپھی ماں۔ حضرت زینب نے کہا میں نے تجھے پالا ہے اکبر، میں نے تجھے پروان چڑھایا ہے اکبر، میں نے تجھے جوان کیا ہے اکبر، میں نے تجھے لوریاں دی ہے اکبر، میں نے تجھے جھولا جھلایا ہے اکبر، میرا کچھ حق ہوتا ہے، میں نے تجھ پر اپنے 2 بیٹے قربان کیے ہیں اور ان کو میں نے تجھ پر قربان کیا ہے، محمد کو میں نے تجھ پر قربان کیا ہے، اور میری طرف سے حضرت ام لیلہ جو علی اکبر کی ماں ہے۔ حضرت زینب نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا لیلہ اپنے بیٹے کو روک، یہ نہیں جائے گا۔ اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نانا کی یاد آ جاتی ہے، اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے نانا ہمارے اندر موجود ہوں۔ تاریخ میں ہے کہ اہل مدینہ کو جب رسول اللہ کی یاد آتی تھی تو اہل مدینہ اہل بیت کے دروازے پر پہنچ کر کہتے تھے اے خاندان رسالت باپ کے لوگوں، گھر کا دروازہ کھول کر علی اکبر کو باہر بھیج دو تاکہ انہیں دیکھ کر ہم زیارت رسول کی پیاس بجھا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ حضرت علی اکبر نے کہا کہ ماں حضرت لیلہ نے فرمایا اے امام
जाएगा मेरा बेटा, मैंने इसे पैदा किया है। और जानते हो इमाम ये क्यों जाएगा? कल मैदान महशर में अगर आपकी मां ने मुझसे पूछा लैला तूने क्या किया था, तो मैं कह दूंगी कि मैंने हुसैन पर अली अकबर को कुर्बान कर दिया था। मेरे पास जो था बिनते रसूल वो मैंने आप पर कुर्बान कर दिया था। तो मैं आपकी मां के सामने मैदान महशर में शर्मिंदा नहीं होना चाहती, इसलिए अली तुम जाओगे। इमाम इन्हें इजाजत दे दीजिए। हजरत अली अकबर आगे बढ़े और इमाम हुसैन के हाथों को बोसा दिया। शहजादे गुलगू कबा खामी से आले अबा ने सर उठाया और अपने लख्ते जिगर इमाम हजरत अली अकबर को विदा कह दिया। जाओ बेटा, लेकिन साबित कदमी से मुंह मत मोड़ना। तीरों की जब बौछार होगी अली तो अपने दादा अली को याद रखना। तुम फातेह खैबर के बेटे हो, तुम फातेह खैबर के पोते हो अली। तुम्हारे दादा ने कभी पीठ नहीं दिखाया है। बेटा जख्मों पर सिसकियां मत लेना, चीखना मत। तुम खानदान हाशमी के शहजादे हो बेटा, अजीमत के रास्ते पर चल रहे हो। अगर हाथ काटे जाएं वावैला मत करना, जख्मों से चूर हो जाए बेटा तो इस्तिकामत के रास्ते से पीछे मत हटना। जाओ, हमने तुम्हें खुदा हाफिज कह दिया। आप जनाब ज़ैनब की तरफ बढ़े तो जनाब ज़ैनब ने लरसता हुआ हाथ रख दिया। फरमाया अली तुम नहीं जा रहे हो, खेमे से तस्वीर रसूल जा रही है। हंसते उम्मे लैला ने फरमाया जाओ अली। अली दौड़ते बाहर निकले। आपने घोड़े पर कदम रखा, घोड़े को मैदान जंग की तरफ आगे बढ़ाया। दौड़ते घोड़े से फर्जंदे रसूल हजरत अली अकबर ने यूं फरमाया अमर कहां है तू, चल बाहर आ। ए शिमार कहां मर गया है तू, ए सनाल, ए खूली। अमर ने कहा ये कौन है शिमर, इस घर से तो तेरी रिश्तेदारी है रे। कौन है ये लड़का? ऐसा लगता है जैसे मैदान करबला में चांद निकल आया हो। वो हुस्न था कि दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर था। शिमर ने कहा तू नहीं जानता इन्हें साथ, इन्हें तू नहीं जानता इन्हें अमर, इसे मैं जानता हूं। ये हुसैन का बेटा है जिसे अकबर कहा जाता है। बहुत बड़ा शुजा है ये, बहुत बड़ा बहादुर है ये, इसे तस्वीर रसूल कहा जाता है। आपने फरमाया अमर चल बाहर निकल, सनाना ए खूलिया। और जब कोई नहीं आया तो हज़रत अली अकबर ने दाएं बाजू पर हमला किया और आप घुसते हुए अंदर चले गए। और जब बाहर निकले तो आपके पीछे कई 100 लाशें तड़प रही थी। हज़रत अली अकबर ने इमाम पाक के खेमे के सामने घोड़े को रोका, फरमाया बाबा। इमाम ने फरमाया हाँ। ए बाबा प्यास लगी है बाबा, जुबान खुश्क हो गई है बाबा, प्यास लगी है बाबा, ए बाबा। इमाम ने कहा बोले शब्बीर की अब उठ गया दाना पानी, अब पिलाएंगे हमें खुल्द में नाना पानी। जाओ बेटा, नाना हौज़े कौसर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा, नाना के हाथों से वही पानी पी लेना। और तुम जाओ अकबर, तुम्हारे बाद हम भी आने वाले हैं, जाओ। हजरत अली अकबर ने फिर घोड़ा मोड़ा और जब कोई नहीं आया सामने तो आपने दुश्मन के बाएं बाजू पर हमला किया और खून में लथपथ अकबर अपने पीछे 300-350 लाशें छोड़ने के बाद इमाम के सामने फिर आके खड़े हुए। इमाम के सामने से गुजरे और फरमाया बाबा खुदा हाफिज, अब मुलाकात वहां होगी। और हज़रत अली अकबर ने कल्ब लश्कर पर हमला किया और दुश्मन की सफाएं चीरते हुए हज़रत अली अकबर जब कल्ब लश्कर में बहुत अंदर दाखिल हुए तब इमाम हुसैन के का बेटा जब कल्ब लश्कर में घुसता हुआ चला गया तब बहुत देर के बाद हज़रत उम्मे लैला ने फरमाया इमाम, फरमाया हाँ। क्या मेरा दिल इमाम, फरमाया हाँ लैला। आप आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपने घोड़े पे सवार हो गए। आपने फरमाया अली, बहुत दूर से आवाज आई बाबा। इमाम आगे बढ़े और फरमाया अली, आवाज आई बाबा।
امام نے صف کے دائیں حصے پر دباؤ ڈالا اور بڑھتے ہوئے اندر تک چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے جہاں علی اکبر کی آواز آئی تھی تو دشمن کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ علی اکبر بائیں دشا میں بڑھتے چلے گئے تھے۔ امام نے فرمایا اکبر، آواز آئی بابا ہم یہاں ہیں بابا، اور جب حسین بہت قریب پہنچے تو اس موقع پر میں نام بھول گیا، اس کا بھالا اس کے ہاتھوں میں رہا اور اس نے تیزی سے بھالے کو کھینچ کر مالا، اور یہ بھالا حضرت علی اکبر کی پیٹھ سے ہو کر سینے کے راستے سے باہر نکل گیا تھا۔ علی نے فرمایا بابا، امام نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اپنے بیٹے کو اپنے بازوؤں پر لے لیا اور دائیں ہاتھ کی تلوار سے دشمن کے سر کو دو تن میں تبدیل کر دیا اور فرمایا ہاں علی، اور علی نے بابا کہہ کر دیکھا امام کو اور آنکھیں بند کر لی، اور امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو لے کر آئے اور خیمے میں رکھ دیا۔ امام نے کہا زینب، کہاں بھیا؟ کہا یہ علی ہے زینب۔ امام نے کہا شہر بانو، یہ علی ہے زینب۔ امام نے کہا ام لیلہ، یہ علی ہے زینب، یہ ام لیلہ، یہ علی اکبر ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام اسحاق ادھر دیکھ، یہ علی ہے۔ حضرت زینب کے بارے میں ہے کہ آپ آئیں اور آپ نے حضرت علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، یوں صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد فرمایا علی تم بھی چلے گئے، علی تم بھی چلے گئے۔ حسین نے حضرت علی اکبر کو دیکھا اور اسلحے اپنے بدن پہ سجانے شروع کر دیے۔ فرمایا حسین کی یہ قربانی بھی اللہ نے قبول کر لیا، حسین کی یہ قربانی بھی اللہ نے قبول کر دیا۔ یہ حسین کی، یہ علی اکبر کی ماں ہے ام لیلہ، یہ علی اکبر کی ماں ہے شہر بانو، یہ علی اکبر کی ماں ہے ام اسحاق، یہ علی اکبر کی ماں ہے حضرت زینب۔ زینب نے فرمایا علی، تم شہر بانو نے کہا علی، حضرت ام اسحاق نے کہا علی، حضرت ام رباب نے کہا علی، اور پھر مورخ کہتا ہے کہ علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، اور آنکھ کھولنے کے بعد فرمایا بابا۔ امام تیزی سے آگے بڑھے اور فرمایا ہاں بیٹا۔ فرمایا اے بابا، کہاں بیٹا؟ فرمایا بابا یہ نانا کھڑے ہیں بابا، یہ نانا کھڑے ہیں بابا، اور بابا آپ کو معلوم ہے نانا نے مجھے ابھی ایک گلاس پانی پلایا ہے بابا۔ نانا نے کہا اے علی یہ آب کوثر ہے علی، لے اسے پی لے، تو پیاسا تھا علی، تو نے میرے بیٹے حسین سے پانی مانگا تھا، لیکن لے علی تو امتحان سے گزر چکا ہے، اکبر لے پانی پی لے۔ اور بابا مجھ کو نانا نے ایک گلاس پانی پلایا بابا، تو نانا کے پاس ایک گلاس پانی اور ہے بابا، اور میں نے نانا سے کہا اے نانا ایک گلاس پانی مجھے اور پلا دو، تو بابا نانا نے کیا کہا معلوم ہے؟ نانا نے کہا اے علی یہ گلاس پانی تیرے باپ حسین کے لیے ہے، تم فرات کے مالک تھے نا، تم نے فرات پر پہرے بٹھا دیے تھے، تم نیل کے مالک ہو نا، تم آل محمد کے لیے نیل پر پہرے بٹھا سکتے ہو، تم دجلہ کے مالک ہو نا، بند کر دو دجلہ کا پانی، تم سرجو کے مالک ہو نا، بند کر دو سرجو کا پانی، تم گنگا کے مالک ہو نا، بند کر دو گنگا کا پانی، لیکن یہ آل پیغمبر آئے رسول پاک مالک کوثر ہیں، اور ان کے لیے میدان کربلا میں کوثر کا پانی لے کر آئے تھے۔ نعرہ علی تکبیر، اکبر نے پیا۔ نعرہ رسالت، حسین اعظم۔ یہ غریب نواز کے اجداد کی تاریخ تھی، یہ غریب نواز کے باپ اور دادا کی تاریخ تھے۔ انہیں مجبور مت کہو، وہ لاچار نہیں تھے، وہ مجبور نہیں تھے، وہ بے کس نہیں تھے، وہ بے بس نہیں تھے۔ جس کے پوتے اتنے طاقت والے ہوں ان کے دادا کتنے طاقت والے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ لوگ تشریف رکھیں، آپ لوگ اٹھیں مت، اب تشریف رکھیں۔
اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حضرت پیر طریقت بھاجن بابا کو. آپ کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. حضرات سیما محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت صلی بھاجن بابا کی اللہ تعالی گلپوشی علیہ. کے لیے جناب صدر شیر محمد صاحب سے گزارش کروں گا کیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، باعزت ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور تمام جہان کے آقا مولا، غریبوں و بے کسوں کے غمگسار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مختار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، افضل الانبیاء والمرسلین، بے کسوں کے سہارا، دونوں عالم کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت، کمال عقیدت و نیاز مندی سے درود پاک نذرانہ پیش کریں. درود پاک پڑھی. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بار اور ہدیہ درود پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. نبی اور آل نبی پر باواز بلند ایک بار اور ہدیہ درود پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے عزیز مکرم سے گفتگو سماعت فرمائی تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں جس سے آپ حضرات کو باخبر نہ کر دیا ہو. رسالت پہ بھی آپ سن چکے، شہادت پہ بھی آپ سن سکے، اولیاء اللہ کے فضائل بھی آپ نے سماعت فرمائے، لیکن چونکہ میری حاضری ہمیشہ رہتی ہے، آپ کا قدیم خادم ہوں، اس لیے حاضر آیا ہوں. چند منٹ کے لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ ہے 10 منٹ آپ کو لوں گا اس کا خلاصہ عرض کرنے کے لیے. اس سے پہلے نعت پاک چند اشعار سماعت فرما رہے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اندھیری رات ہے، شمس الضحیٰ کی بات کرو. اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، شمس الضحیٰ کی بات کرو. ستارو آؤ، رخ مصطفیٰ کی بات کرو. ستارو آؤ، رخ مصطفیٰ کی بات کرو. یہ تذکرہ بھی شب قدر کا حسین ہے مگر، ذرا سی آواز بڑھاؤ اس کی. یہ تذکرہ بھی شب قدر کا حسین ہے مگر، مزہ تو جب ہے کہ زلف دوتا کی بات کرو. مزہ تو جب ہے کہ زلف دوتا کی بات کرو. ستارو آؤ، رخ مصطفیٰ کی بات کرو. نشاط و کیف کی دنیا میں زندگی ہے مگر،
نشاط و کیف کی دنیا میں زندگی ہے، مگر حیات پانا ہے تو کربلا کی بات کرو، حیات پانا ہے تو کربلا کی بات کرو، ستارو آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو، فریب کھاؤ نا شمس و قمر کی تابش سے، فریب کھاؤ نا شمس و قمر کی تابش سے، جمال چہرے صلی اللہ کی بات کرو، جمال چہرے صلی اللہ کی بات کرو، ستارو آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو، یہ تز نکیر و بعد میں یہ دوسرا سوال رہے، نکیر و بعد میں یہ دوسرا سوال رہے، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ اللہم صلی علی سید، تم نے اس کی آواز تو بالکل ہی بند کر دی، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے بہت ہی معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہی دل کی پرہیزگاری۔ گویا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتا، صبح قیامت تک اس کو تقوی و پرہیزگاری کی دولت نہیں مل سکتی۔ تقوی و پرہیزگاری کی دولت اس کو ملے گی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہو۔ جب اس آیت کریمہ پر ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اللہ کی نشانی کسے کہیں گے۔ یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار عالم کی نشانی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اس خالق کائنات سے پوچھیں کہ اے پروردگار عالم آخر تیری نشانی کیا ہے؟ تو جب بندہ رب کائنات سے یہ سوال کرتا ہے تو پروردگار عالم قرآن حکیم کی خاموش زبان میں اپنی نشانی کا اس طرح تعارف کراتا ہے، اپنی نشانی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانی۔ جن لوگوں کو پروردگار عالم نے اپنے در اور اپنے محبوب کے دیار پاک کا دیدار نصیب کیا ہوگا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صفا کیا ہے اور مروہ کیا ہے۔ یہ صفا اور مروہ دو چھوٹی چھوٹی مختصر سی پہاڑیاں ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو پروردگار عالم اپنی نشانی فرما رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانی۔ پتہ چلا کہ صفا کی مختصر سی پہاڑی کو عظمت کی نظر سے دیکھنا ہوگا، مروہ کی پہاڑی کو عظمت کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ یہ تو ایک بات رب نے ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے بتائی کہ اللہ کی نشانی کیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، مجھے یہ بتائیں کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ بولیے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا عبادت ہے؟ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا یہ بھی عبادت ہے؟ مقام ابراہیم کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے؟ حجر اسود کا بوسہ دینا یہ بھی عبادت ہے؟ میدان عرفات میں حاضر ہونا یہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے۔ اب آپ ان عبادتوں کی تاریخ اگر دیکھیں گے کہ عرفات کی خصوصیت کیا ہے، صفا اور مروہ کی خصوصیت کیا ہے، کعبے کے طواف کی خصوصیت کیا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کی خصوصیت کیا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے
تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یادیں منانا عین عبادت ہے۔ آپ کہو گے کہ تم یہ نیا فلسفہ لے کر آئے ہو کہ سرکار غریب نواز کی یاد منانا عبادت، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا عبادت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا عبادت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا عبادت۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ان یادوں پر تو لوگ پہرے بٹھا رہے ہیں اور تم نے اللہ کے نیک بندوں کی یادوں کو عبادت بنا دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن بول رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بچاؤ صفا اور مروہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اگر آپ اس کی خصوصیت تلاش کریں گے تو آپ اسی منزل پر پہنچ کر ٹھہر جائیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ کے قدم صفا کی پہاڑی پر پہنچے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مروہ کی پہاڑی پر پہنچے تھے۔ اس کے سوا صفا اور مروہ کی کیا خصوصیت ہے کوئی اور خصوصیت؟ یہ آج کا حاجی 7 چکر صفا کی پہاڑی کے لگا رہا ہے، 7 چکر مروہ کی پہاڑی کے لگا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے حاجی یہ بے مقصد چکر کیوں لگا رہے ہو؟ اگر حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے بے مقصد صفا کی پہاڑی پر نہیں گئی تھی، بے مقصد مروہ کی پہاڑی پر نہیں گئی تھی، ان کے سامنے ایک مقصد تھا کہ وہ پانی کی تلاش و جستجو میں کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی تھیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی تھیں۔ اسی انداز سے حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، لیکن آج صفا اور مروہ کی 7 چکر لگانا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے بلکہ عبادت ہے۔ بولو عبادت ہے یا نہیں؟ اور صفا اور مروہ کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کوئی نبی نہیں ہے، حضرت ہاجرہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، حضرت ہاجرہ کوئی رسول نہیں، صرف ایک عظیم پیغمبر کی والدہ محترمہ ہے، ایک عظیم پیغمبر کی اہلیہ ہے۔ مجھے کہنے دو جو عظیم پیغمبر کی ماں ہو سکتی ہے، ایک عظیم پیغمبر کی اہلیہ ہو سکتی ہے، اس کے ولی ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن بول رہا ہے زمین کے جس حصے پر اللہ کے ولی کے قدم پہنچ جاتے ہیں وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اس کو سرکار غریب نواز کا آستانہ کہہ رہے ہو، روضہ کہہ رہے ہو، میں اس کو اللہ کی نشانی کہتا ہوں۔ تم اس کو غوث اعظم کا روضہ کہو، میں اس کو اللہ کی نشانی کہتا ہوں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعظیم کرے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں پہرا بٹھائیں کہ غریب نواز کی یاد نہیں منانے دیں گے، حضرت امام حسین کی یاد نہیں منانے دیں گے، اللہ کے محبوب کی یاد نہیں منانے دیں گے۔ آپ اپنے گھر میں پہرا بٹھا سکتے ہو، اپنی بستی میں پہرا بٹھا سکتے ہو، اپنے محلے میں پہرا بٹھا سکتے ہو، لیکن میرے رب نے بھی یہ طے فرما لیا ہے کہ تو اگر میرے نیک بندوں کی یادیں منانے پر پہرا بٹھائے گا میں اپنے گھر میں بلوا کر بزرگوں کی یادیں منواؤں گا۔ جو یادیں منانے کا اقرار کر رہا ہے وہ بھی، اور جو یادیں منانے پر پہرے بٹھا رہا ہے وہ بھی، آپ اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھیں گے اور اس کو بھی صفا اور مروہ کی صحیح کرتے دیکھیں گے۔ آپ اس کو صفا اور مروہ کی صحیح کرنا کہیں، میں اس کو حضرت ہاجرہ کی یاد منانا کہتا ہوں، اور یقیناً میرا رب یہ چاہتا ہے کہ صبح قیامت تک اسی طرح حضرت ہاجرہ کی یاد منائی جاتی رہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے صفا اور مروہ کے صحیح کو حج کا رکن اعظم بنا دیا۔ ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر حضرت ہاجرہ کی یاد منائے گا۔ اور اس کے بعد یہ مینا کی حاضری، یہ شیطان کو کنکری مارنا، یہ کیا ہے؟ بولو شیطان کو کنکری مارنا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت کیوں؟ اس لیے یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے کہ اسی موقع پر انہی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقتاً شیطان کے کنکری ماری تھی اور وہ زمین میں دھس گیا تھا، لیکن آج شیطان کسی کو وہاں نہیں ملتا۔ شیطان تو کہیں ہندوستان کے اس کی خطے میں گھومتا پھرتا ہے، وہاں غریب شیطان کہاں، لیکن آج اس کے نام پر وہاں بھی پتھر مارے جا رہے ہیں۔ پتھر کو پتھر، 3 پتھر کے پلر ہیں، ایک کا نام بڑا شیطان، ایک کا نام چھوٹا شیطان، ایک کا نام مجلا شیطان، اور ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو 3 دن تک ساتھ کنکری مارے گا۔ میں کہتا ہوں بولو پتھر کو پتھر مارنے سے کیا فائدہ؟ کیا شیطان کو لگ رہی ہے؟ لیکن نہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا
وہ علیہ نے انہی مقامات پر، جن 3 مقامات پر یہ شیطان کی یاد میں پلر بنا دیے گئے ہیں، انہی مقام پر آپ کو اس کام نیک کام سے روکا تھا کہ ابراہیم بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے نہ جاؤ۔ یہ تو ایک خواب ہے کہ اس کو تم نے حقیقت سمجھ لیا، لیکن اللہ کے خلیل کہتے ہیں کہ نادان، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہرحال آپ نے کنکری ماری، شیطان زمین میں دھس گیا۔ آج ہر حاجی کے لیے ضروری ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مقامات پر شیطان کو کنکری ماری تھی، تم شاید شیطان کو دیکھو یا نہ دیکھو، لیکن تمہیں بھی کنکری مارنا ہوگی۔ بولو یہ حضرت ابراہیم کی یاد نہیں تو اور کیا ہے؟ رب اپنے گھر میں بلا کر اپنے مقبول بندوں کی یادیں منوا رہا ہے۔ اور زیادہ طول میں آپ کو لے جانا مقصود نہیں۔ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو حاضر ہونا، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کسی عظیم پیغمبر کا مزار مبارک ہے جس کی زیارت کے لیے وہاں لوگ جا رہے ہیں، یا کوئی قابل دید؟ ہم نے تلاش کیا تو پتہ یہ چلا 350 برس کے بچھڑے ہوئے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کہ ادھر سے حضرت آدم چلے، ادھر سے حضرت حاجرہ چلی، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، یہی عرفات کا میدان تھا کہ ادھر سے حضرت آدم جا رہے تھے، سامنے سے حضرت حاجرہ آ رہی تھی۔ یہ دونوں جب قریب سے قریب تر ہوئے، بغور دیکھنے پر ایک نے دوسرے کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد یہ 350 برس کے بچھڑے ہوئے آدم و حوا جو بغل گیر ہو کر روئے ہیں، وہ ان دونوں کا مل کر رونا رب کو ایسا پسند آیا کہ میدان عرفات کی حاضری کو حج کا رکن اعظم بنا دیا۔ ہے اس کے سوا کوئی خصوصیت؟ حج کا رکن اعظم میدان عرفات میں حاضر ہونا، بولو یہ عبادت ہے یا نہیں؟ عرفات کی حاضری عبادت ہے یا نہیں؟ ارے یہ تو ایسی عبادت ہے، حج کا اگر کوئی رکن رہ جاتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ دم دیں گے، یعنی ایک جانور قربان کر دیں گے، وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر 9 ذی الحجہ کوئی حاجی عرفات میں نہیں پہنچا، اس کا حج نہیں ہوتا، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس کا بدل تو یہی ہے، آئندہ سال اسی ایام حج میں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاضر ہوگا، تبھی اس کا حج ہوگا۔ لیکن خصوصیت کیا؟ تم اس کو حج کا رکن اعظم کہو، میں آدم و حوا کی ملاقات کی اگر یادگار کہوں تو کیا غلط ہوگا؟ رب کائنات چاہتا ہے کہ صبح قیامت تک آدم و حوا کی ملاقات کی یاد اسی طرح منائی جاتی رہے۔ جب پروردگار عالم کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یادیں عین عبادت ہیں، تو مجھے بتاؤ وہ رسول کائنات جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ان کی یاد منانا عبادت ہوگا یا نہیں؟ آپ نے اسی بحرے ناپیدا کنار کے چشموں کا تذکرہ سنا، یہ اسی کے پھوٹے ہوئے اسی دریا کے سوتے تھے، چشمے تھے جن کا تذکرہ آپ سن رہے تھے۔ میں بھی چاہتا یہ ہوں کہ آخر میں اسی بحر ناپیدا کنار کے ذکر پر اپنی اس مجلس پاک کو ختم کیا جائے۔ آپ حضرات درود پاک پڑھیں۔ یہ کائنات میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب اسی کا صدقہ ہے، اور پروردگار عالم نے یوں کہو یہ ساری کائنات اسی لیے سجائی کہ اس کائنات میں اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے تھے، اور بھیجے اس لیے گئے تھے کہ اللہ کا محبوب کو دنیا دیکھے اور خدا کو پہچانے۔ ایک بات اور یاد آ گئی جو عرض کرتا چلوں، بات علم غیب کی چل رہی تھی، تو یاد رکھو جو رسول کو غیب نہ نہیں مانے، میں سمجھتا ہوں اس کے مسلمان ہونے ہی میں شک۔ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے محبوب کو غیب دان رسول ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کی ابتدا یہ بتا رہی ہے کہ 40 سال کی عمر شریف ہو جانے کے بعد جب پروردگار عالم کا یہ حکم ملا کہ اے محبوب اب آپ اپنی رسالت اور میری توحید کا اعلان فرمائیں، اسلام کی ابتدا کریں، اللہ کا یہ حکم پانے کے بعد آج وہ رسول جن کو دنیا صادق و امین کہہ رہی ہے، آج صادق رسول امین رسول نے قوم کو آواز دیا۔ مجھے بتاؤ ساری قوم جس کو صادق و امین کہتی ہو وہ آج پکارے تو کون اس کی آواز پر نہ حاضر ہوا ہوگا؟ سارے لوگ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ساری قوم جہاں سرکار نے بلایا تھا جمع ہو گئی۔ اللہ کے محبوب ایک بلند و بالا مقام پر جلوہ فرما ہے، اور آج اس اسلام کی ابتدا فرما رہے ہیں جس اسلام کا ہم اور آپ ماننے والے ہیں۔ بانی اسلام نے پہلا اعلان یہ فرمایا، اے لوگو تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟
دوستو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اسلام کی ابتدا ہے. جس اسلام کے ہم ماننے والے یہ اس کی ابتدا کہ آج اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی ابتدا کر رہے ہیں، لیکن سرکار پہلے خدا کو نہیں، پہلے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. لوگوں بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرمایا ہر طرف سے آواز اٹھی کہ ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، ہم آپ کو امین مانتے ہیں. سب نے صادق اور امین تسلیم کر لیا. اس کے بعد بانی اسلام ایک دوسرا اعلان فرماتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ایمان اور اسلام کی جان ہے جو اللہ کے محبوب نے دوسرا اعلان فرمایا. سرکار نے دیکھا سب نے صادق مان لیا، امین مان لیا، لیکن اس سے تو کام چلنے والا نہیں. ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دوسرا اعلان سنو. دوسرا اعلان یہ ہے، میں اگر تم سے کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ان قریب تم پر حملہ کر دے گی تو تم کیا کہتے ہو؟ جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرمایا تو سب خاموش تھے. وکیل صاحب کہہ رہے ہیں ہاں کہا تو پھنسے، نہ کہا تو پھنسے، کیا کہیں. لیکن تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر سب نے اعلان کیا کہ ہم یقین کر لیں گے. جبکہ یہ اعلان کرنے والے کہ ہم یقین کر لیں گے، ان سے پوچھو کہ تم دیکھ رہے ہو پہاڑ کے پیچھے فوج ہے یا نہیں؟ کسی کو پتا نہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے بھی یا نہیں. یہ سرکار فرما رہے ہیں میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ان قریب تم پر حملہ کر دے گی تو تم کیا کہتے ہو؟ خاموشی کے بعد سب نے اقرار کر لیا کہ ہم یقین کر لیں گے. مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اے لوگو میں اگر کسی پوشیدہ چیز کے بارے میں تم سے کہوں تو تم یقین کر لو گے؟ یہ مطلب ہے یا نہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ مجھے صادق و امین ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک مجھے غیب داں رسول نہیں مانو گے. یہ مطلب ہوا یا نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ اعلان ضروری تھا. اگر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو یہ اعلان کرنا بھی ضروری تھا. اگر یہ اعلان نہ کرتے اور لوگ کہتے کہ پہلے دکھاؤ تو صحیح کہ خدا ہے کیسا، یا ان دیکھے خدا کی طرف دعوت دے رہے ہو، ذرا دکھا تو دو کہ خدا ہے کیسا جس کے سامنے پیشانی جھکانے کی بات کر رہے ہو. لیکن سرکار نے پہلے یہ اعلان کر دیا میں اگر کسی پوشیدہ چیز کے بارے میں کہوں تو تم کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے. کیوں؟ خدا وہ ہے جو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے. دیکھا جا سکتا ہے، ارے کلیم نہ دیکھ سکے تو یہ غریب کیا دیکھتے؟ حضرت کلیم نے بڑی التجا کی رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. لیکن جانتے ہو جواب کیا ملا؟ اے کلیم میں تو جلوہ دکھانے پر قادر ہوں، جلوہ دکھا دوں لیکن دیکھنے والی نظر کہاں سے لاؤ گے؟ وہ نظر تو صرف اور صرف ایک نظر ہے جو جلوہ ذات خدا دیکھ سکے، اور وہ نظر صرف میں نے اپنے محبوب کی بنائی ہے جس نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے ذات خدا کو دیکھا. دوسری آنکھ ہی اللہ نے ایسی نہیں بنائی جو ذات خدا کو دیکھ سکے. مجھے اب بتاؤ جب ذات خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا تو مانا کیسے جائے گا؟ مانا صرف اس بنیاد پر جا سکتا ہے کہ پہلے تم اس کو مانو جس نے ذات خدا کو دیکھا ہو. یہی وجہ ہے اس کو غیب داں مان لو، اس لیے کہ خدا سے بڑھ کر کوئی غیب نہیں ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ان قریب تم پر حملہ کر دے گی تو تم کیا کہتے ہو؟ دنیا بولی کہ ہم یقین کر لیں گے. اس لیے آپ نے آج تک جو کہا وہ سچ کہا ہے، ہم نے آپ کو صادق اور امین مان لیا. سرکار فرماتے ہیں نہیں، صادق اور امین ماننے سے کام نہیں چلے گا، مجھے غیب داں رسول ماننا ہوگا. سب اقرار کرتے ہیں ہم نے آپ کو غیب داں رسول مان لیا. جس پوشیدہ چیز کے بارے میں آپ کہہ دیں گے ہم مان لیں گے. تب میرے رسول نے کہا کہ اے لوگوں سنو، لائق عبادت وہ خدا ہے جو دکھایا نہیں جا سکتا، وہی بندگی کے لائق ہے. لیکن جب تم نے مجھ پر اعتماد کر لیا ہے، مجھ پر بھروسہ کر لیا ہے، مجھے صادق اور امین مان لیا ہے، مجھے غیب داں تسلیم کر لیا، تو میں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے ذات خدا کو دیکھا، بے حجاب دیکھا اور بے حساب دیکھا. لہذا جب مجھ پر تم نے بھروسہ اور اعتماد کر لیا، میرے کہنے سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہے اسلام کی ابتدا. ورنہ مجھے بتاؤ کہ خدا کو ماننے کے لیے اور کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا تم خدا کو دیکھ کر آئے ہو؟ ذرا ان سے پوچھ تو لینا کہ میاں خدا کو دیکھ کر آیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی جب کلیم کے نظر نہیں دیکھ سکی
تو انسان کی نظر نہیں دیکھ سکتی، اور خدا کو ماننے کے لیے ضروری یہ ہوگا پہلے اس کو مانو جس نے ذات خدا کو مانا ہو، اور ماننے کا انداز یہی ہو کہ خدا کو مانو، اس کی ذات اور صفات کے ساتھ مانو، اس کے رسول کو مانو، اس کی ذات صفات و کمالات کے ساتھ مانو۔ بہرحال یہ کائنات اللہ نے اسی لیے پیدا فرمائی کہ اس کے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے محبوب دنیا میں آئیں گے تو صحیح معنی میں خدا کی پہچان ہوگی۔ یہ سب محبوب کے آنے کے انتظامات ہیں، اور پروردگار عالم نے کس انداز سے اپنے محبوب کو بھیجا یہ سماعت فرمائیے، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ سلم وصل الہنا ابدا علی خیر الورا من ذاتہ بدر الدجا من کفہ بحر العطا کانت علیہ من السماء صلوات ربی دائما طول الدہور والزمن۔ اول میں وہی ایک تھا، مولا والی ایک تھا، وہ ذی تجلی ایک تھا، وہ کنز مخفی ایک تھا، وہ کنز مخفی ایک تھا، وہ سر مانی ایک تھا، پیدا نہ کوئی ایک تھا جو ذات ربی ذوالمنن۔ خالق نے تب پیدا کیا نور محمد مصطفیٰ، وہ نور خوب اونچا اٹھا جیسے ستون ایک نور کا، تعظیم کو پھر جھک گیا اور جھک کے سجدے میں گرا، حمد خدا لایا بجاتا خوش و خلاق زمن۔ مولا نے خوش ہو کر کہا کہ حمد تم نے خوب ادا، ہم نے بھی اب تم کو کیا اپنا محمد مصطفیٰ، تحمید و توصیف و ثنا ہوگی تمہاری جا بجا، ہو آپ کا مدح سرا ہر نطق ہر لب ہر دہن۔ القصہ نور مصطفیٰ دربار حق میں صالحہ، لاتا رہا طاعت بجا و عشق و صدق و التجا، اور دیکھتا مولا رہا محبوب کی طرز و ادا، شوق دعا ذوق رجا طور ادب طرز سخن۔ سب بن چکے اکوان جب پہنچا یہ حکم آدم کو تب، تو اور تیری اولاد سب اس نور کا کی جو ادب، آدم نے با ذوق و طرب سر پر لیا فرمان رب، یوں نور سلطان عرب آدم میں اترا جل وزن۔ اس نور سے اللہ نے کیا رتبے آدم کو دیے، چھانٹا خلافت کے لیے تعلیم کل اسما کیے، بند کر فرشتوں کے پرے سب جھک کے سجدے میں گرے، تعظیم کے انکار سے شیطان گیا ملعون بن۔ آدم کو جنت گھر دیا ساما دیا کل عیش کا، پر کوئی ہم پہلو نہ تھا ہم جنس و ہم درد آشنا، تب حق نے دی حوا بنا خوش پہ کرو زیبا لقا، عقد نکاح ان کا ہوا دلہا بنا یہ وہ دلہن۔ آدم نے نور مصطفیٰ تحویل حوا کو کیا، حوا سے پھر آگے بڑھا ارحام طاہر میں گیا، اس نے لیا یوں منتقل ہوتا ہوا، طابت نے پا کے آمنہ آ پہنچا وہ در عدن۔ اے مومنو اٹھو کے مقام ادب ہے اب، تعظیم فرض حضرت شاہ عرب ہے اب۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، سبحان اللہ۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، قربان جس پہ جان فلاح و ظفر کی ہے، قربان جس پہ جان فلاح و ظفر کی ہے۔ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے،
نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے سبحان اللہ نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا ارشاد کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، سبحان اللہ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں ارشاد کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، بے شک ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، بے شک کیا خوب مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جان جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جا تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور بد ہے مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے ہم، بد ہے مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے۔ اور آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں رضا، مشتاق تب لذت سوز جگر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے،
قربان جس پہ جان فلاح و ظفر کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کے سامنے جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ بالی کے نہیں، بالی کے قرب و جوار کے نہیں، بلکہ ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا عبدالرب صاحب عرف چاند میاں بابا صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور اپنے وقت کے اچھے شاعر بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں۔ میری مراد جناب مولانا کلیم اشرف صاحب سے ہے۔ اب ان کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، لہٰذا ان کو آنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ان کا استقبال پرن زور آواز میں کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، شمع نبوت کے پروانوں، رونق کے اسٹیج پر علماء کرام، پنڈال میں جو جلوہ فرما سامعین کرام، السلام علیکم۔ ذرا بلند آواز سے سلام کا جواب تو آپ لوگ دیجئے، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، عادت کے مطابق یمام الکلام کلام رضا یمام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کی نعت پاک دو چار شعر آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد پھر مطلع وغیرہ دو چار شعر اور پڑھتے رہیں گے، پھر بعد کے، لیکن خوب جھوم کر کے آئیے۔ ہم آپ تمامی حضرات خوب جھوم کر کے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ توجہ چاہوں گا۔ ارشاد۔ زہی زتوئے تالائے محمد، زہی زتوئے تالائے محمد، زہی زتوئے تالائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے، محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، 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 خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عصائے کلیم ازدہائے غضب اٹھا، عصائے کلیم ازدہائے غضب اٹھا، عصائے کلیم ازدہائے غضب اٹھا، عصائے
کالیم اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد گروہ کا سہارا عصائے محمد مکائے عرش ان کا فلک فرش ان کا مکائے عرش ان کا فلک فرش ان کا جا طرف کے بولو سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ مکائے عرش ان کا فلک فرش ان کا مکائے عرش ان کا فلک فرش ان کا اور ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد آخری شعر سماعت فرمائے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کی ہے رب سلم صدائے محمد بہت خوب جھوم کر کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مبارک وسلم سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ مطلب دو چار شعر پیش قیمت ملاحظہ فرمائیں تیری رحمتوں کے بادل جو فضا میں چھا گئے ہیں تیری رحمتوں کا بادل جو فضا میں چھا گئے ہیں تیری رحمتوں کا بادل جو فضا میں چھا گئے ہیں وہی نور بن کے محفل میں جگمگا گئے ہیں وہی نور بن کے محفل میں جگمگا گئے ہیں باخدا بدل گئی یہاں سب کے دل کی دنیا باخدا بدل گئی ہے یہاں سب کے دل کی دنیا مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ حضور آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ حضور آ رہے ہیں تیری رحمتوں کا بادل درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ حضرات گرامی دو چار شعر اور سماعت فرما لیجئے لب پہ جو آج نام ہے لب پہ جو آج نام ہے مدار شاہ کا لب پہ جو آج نام ہے مدار شاہ کا لب پہ جو آج نام ہے مدار شاہ کا لب پہ جو آج نام ہے
مدار شاہ کا، فیضان سب پہ عام ہے مدار شاہ کا، فیضان سب پہ عام ہے مدار شاہ کا۔ کیوں میں کدے میں جاتے ہو غیروں کے دوستو، کیوں میں کدے میں جاتے ہو غیروں کے دوستو، کیوں میں کدے میں جاتے ہو غیروں کے دوستو، ہاتھوں میں جس کے جام ہے مدار شاہ کا، ہاتھوں میں جس کے جام ہے مدار شاہ کا۔ شاہو گدا جھکاتے ہیں روزے پہ ان کے سر، شاہو گدا جھکاتے ہیں روزے پہ ان کے سر، شاہو گدا جھکاتے ہیں روزے پہ ان کے سر، کتنا بڑا مقام ہے مدار شاہ کا، کتنا بڑا مقام ہے مدار شاہ کا۔ پڑھتے رہو نماز شب و روز سنیو، پڑھتے رہو نماز شب و روز سنیو، سب کو یہی پیام ہے مدار شاہ کا، سب کو یہی پیام ہے مدار شاہ کا۔ لب پہ جو آج نام ہے مدار شاہ کا، فیضان سب پہ عام ہے مدار شاہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ مولانا کلیم صاحب سے نعت پاک اور سرکار مدار صاحب رحمۃ اللہ کی شان میں منقبت سماعت فرما رہے تھے۔ اب کچھ ہی دیر میں حضرت تشریف لا رہے ہیں، بلکہ لا چکے ہیں۔ آپ کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں، بآواز بلند نعرہ تکبیر، زور سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔